یہ جو بھی ہم نے آیات پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین کے تقاضوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایمان اور انفاق، اور انداز ترغیب دلانے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس حصے میں ایک معنی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقتی طور پر اس مال کا تصرف دیا ہے، اور مال کے علاوہ اور بھی کچھ چیزوں میں ہم تصرف رکھتے ہیں، مثلا اولاد ہے، صلاحیتیں ہیں، وقت ہے۔ اس میں ایک اور بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ تمہارے بعد یہ مال تمہارے وارث کو منتقل ہو جائے گا، اسی لیے جب تک یہ تمہارے تصرف میں ہے اس میں سے خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم، ان کے لیے، اجر کبیر، اجر ہے بہت بڑا، یعنی جو ایمان لایا اور پھر انفاق کیا تو اس کے لیے اجر کبیر ہے، جس نے دین کے ان تقاضوں کو پورا کیا جس میں ایمان ہے اور انفاق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہے تمہارے لیے نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر، وَالرَّسُولُ، اور رسول، يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، رسول بلاتا ہے تم کو کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ تحقیق اس نے لیا ہے پختہ عہد تم سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، شعوری ایمان مراد ہے۔ اور ایمان انسان کو صحبت صالح سے ملتا ہے، جب انسان کے پاس صاحب یقین کی صحبت ہو تو یقین پیدا ہوتا ہے، اسی لیے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، شعوری ایمان لانے والے، تو تم کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ والذی، واللہ وہ ذات ہے، ينزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، آیات روشن، اور ان آیات کے اترنے کا مقصد لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بکم لرؤوف الرحیم، ساتھ تمہارے البتہ شفقت کرنے والا، مہربان ہے۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، کیا مشکل ہے، اللہ کے نہیں، تنفقو، تم خرچ کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کون سی چیز نے تمہیں روکا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے؟ اور یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد تمام بھلائی کے راستے ہیں۔ وَلِلَّهِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی میراث۔ میراث کہتے ہیں مال مفت کو، ایسا مال جو بغیر محنت کے مل جائے، اور ورثہ ایسا ہی مال ہوتا ہے جس پر انسان خود محنت نہیں کرتا اور وہ اسے مل جاتا ہے۔ یہاں پر اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پہلا معنی، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا یہ مال تمہارے وارثوں کا ہے، یہ سلسلہ چلتے چلتے ختم ہوگا، اور یہاں تک کہ یہ سب کچھ اللہ کی میراث میں چلا جائے گا۔ اس کا دوسرا معنی کہ جب تم دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ آئے، اور جب یہاں سے رخصت ہوگے تو بھی خالی ہاتھ ہی جاؤ گے۔ تو تمہاری ملکیت کہاں سے ہوئی؟ یہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارا مال تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، یا تم ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پھر یہ
مالک حقیقی کے پاس چلا جائے گا. جب تک تمہارے پاس موجود ہے تم کیوں خرچ نہیں کرتے؟ تم کیوں اس کو خرچ کر کے اپنے لیے فائدہ اکٹھا کرتے؟ تو خرچ کر جاؤ اور اپنے فائدے جمع کرتے جاؤ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے. لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے ثواب میں، اجر میں، درجات میں، منکم تم میں سے یعنی تم مسلمانوں میں سے. من جس نے انفقا خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے. فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ بھی ہے اور صلح حدیبیہ بھی ہے. تو فتح سے مراد یہاں پر اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے، اور بعض نے صلح حدیبیہ کو بھی مراد لیا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے. تو جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، وقاتل اور جنگ کی. اب یہاں پر جو من انفقہ ہے، اگر آپ اس کو بریکٹ میں لے لیں اور وقاتل کو بریکٹ میں لے لیں تو بات آپ کو اچھے سے واضح ہو جائے گی کہ جس نے خرچ کیا اور جنگ کی، یعنی جس نے انفاق کیا اور جنگ کی صلح حدیبیہ سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے، تو وہ درجے میں، اجر و ثواب میں برابر نہیں ہے ان سے جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں یا بعد میں جہاد کرنے والے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کمتر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی. ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا، یہ دونوں کام نہایت مشکل تھے اور بڑے دل گردے کے کام تھے. جب مکہ فتح ہو گیا تو صورتحال بدل گئی اور مسلمان قوت میں اور تعداد میں بڑھتے چلے گئے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد دونوں کام نہایت مشکل حالات میں ہوئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اعظم، یہی لوگ زیادہ بڑے ہیں، درجتاً درجے میں، من الذین ان لوگوں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی. یہ ان لوگوں سے درجے میں بڑے ہیں جنہوں نے انفاق اور جہاد اس فتح کے بعد کیے. تو وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا یا بعد میں جہاد کیا. کہ اسلام کا پہلا دور قربانیوں کا تھا، اور ویسے بھی ضرورت کے وقت اگر تھوڑا بھی کوئی دیتا ہے تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے. جو لوگ بنیادوں میں کام کرتے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ بنیادوں میں کام کرنا مشکل ہے، کٹھن ہے. وَكُلًّا اور ہر ایک کو، وعد اللہ الحسنى وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، یعنی اللہ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا. جو لوگ فتح سے پہلے یا بعد میں اسلام لائے، انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. تو جس نے جس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ اس سے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کے ظاہری اور باطنی کیفیت سے خوب واقف ہے، اچھے سے جانتا ہے، اسی لیے ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ بھی دے گا. تو جس نے جس قدر خلوص نیت اور ایمان کی پختگی کے ساتھ دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے اس کا اجر بڑھاتا جائے گا.
اور یہ بات ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ عمل بہت سے لوگوں کا ایک سا ہوتا ہے مگر اجر مختلف ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اخلاص اور کوشش اور نیتیں مختلف ہوتی ہیں. اس بارے میں روایات بھی ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے خرچ کیا ان کا اجر، ان کا درجہ بڑا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ اختلاف ہو گیا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اسی بات پر ہم سے جھگڑتے ہو کہ ہم سے کچھ دن پہلے اسلام لائے ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو میری خاطر چھوڑ دو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو بھی ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ ان کے خرچ کردہ 3 پاؤ اناج کے ثواب کو نہیں پہنچے گا. اب کہاں احد پہاڑ ہے اور کہاں 3 پاؤ اناج ہے. پھر فرمایا بلکہ اس کے نصف یعنی 1.5 پاؤ کو بھی نہیں پہنچے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ جنت کا سبھی کے ساتھ کیا ہے. وَكُلًّا وَعِدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے نزدیک ہر مومن کی ویلیو ہے. اس بارے میں جو روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن ضعیف مومن کی نسبت بہتر اور اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن ہر ایک میں خیر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے عمل کو اچھے سے جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو عمل تم کرتے ہو باخبر ہے. سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ وہ جو 1 درہم خرچ ہوا تھا اس وقت اس کی بڑی ضرورت تھی. پھر بعد میں اگر کسی نے لاکھوں بھی خرچ کیے ہیں تو وہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بڑی تعریف بھی کی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سب کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بہترین کامنٹس، تعریفیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. اور یہ بھی کہ میرے صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اور جس دور میں انہوں نے قربانی کی اس دور میں قربانی کرنے میں کوئی رونق نہیں تھی. اسی لیے جو پہلے آنے والے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں، کیونکہ جو پہلے آتے ہیں، جو پہلے کام شروع کرتے ہیں، ان کو ایسی تکالیف اور پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں جو بعد والوں کو دیکھنی نہیں پڑتی. اسی طرح کی بات آپ سورہ النساء آیت 95 میں بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. جیسے کہ اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. بالکل اسی طرح سے اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ پہلے خرچ کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں. ان کا اجر و ثواب، ان کے درجات فرق ہیں.